حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں شہر و شہر کربا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی
غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی: اے اللہ، معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی: ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مصلی نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ
सफर दरियाए दजला पर पहुंचा और दरिया में तुग़यानी थी, सोच में गुम था दरिया कैसे पार किया जाएगा। दफ़तन मुर्शिद पाक ने फरमाया, मुइनुद्दीन आंखें तो बंद करो। मैंने आंखें बंद की। कुछ देर बाद फरमाया, आंखें खोलो। मैंने अपनी आंखें खोली, हम दरिया के पार थे। मैंने अर्ज की, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने फरमाया, मैंने 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और तुम्हें लेकर दरिया में उतर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब तक मुर्शिद पाक ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सोबत में रहा, कभी भी आपको नाराज़ ना होते देखा, माँ सिवाय एक दिन जब आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और शेख अली खादिम भी आपके साथ था। रास्ता में किसी शख्स ने शेख अली खादिम का दामन पकड़कर सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। आपने पूछा, क्या बात है, तूने इसका दामन क्यों पकड़ा है और क्यों उसे बुरा भला कहता है? इस शख्स ने कहा, हजूर, ये मेरा मकरूज है और कर्ज अदा नहीं कर सकता। कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मुर्शिद पाक ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, तुम इसे छोड़ दो, वो तुम्हारा कर्ज तुम्हें लौटा देगा। कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, इस शख्स ने मुर्शिद पाक ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात मानने से इनकार कर दिया। आपको गुस्सा आ गया। आपने अपनी चादर उतार कर ज़मीन पर फेंक दी और फरमाया, इस चादर के नीचे से जितना तेरा कर्जा है ले ले, खबरदार ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, उस शख्स ने अपने कर्ज से ज्यादा रकम उठा ली और उसका हाथ उसी वक्त सूख गया। एक रोज अजमेर के एक किसान ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से फरियाद की, मेरे खेत यहाँ के हाकिम ने जब्त कर लिए हैं और वो कहता है जब तक फरमाने शाही पेश ना करो तुम्हारे खेत वापस नहीं मिलेंगे। मैं इमदाद का दरख्वास्त गुजार हूँ क्योंकि इन्हीं खेतों से मेरे मुआश का दारो मदार है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुछ देर तामुल के बाद फरमाया, हाँ, मेरी सिफारिश से तेरा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला ने तेरे इस काम के लिए मुझे मामूर कर दिया है, तो मेरे साथ चल। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस किसान को लेकर दिल्ली की जानिब आज़िम सफ़र हुए और दिल्ली आमद से पहले अपने जानशीन कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपनी आमद के मुतालिक बताया। हालांकि इससे पहले आप दिल्ली जाते तो उन्हें पहले इतला पहुंचा दिया करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली के करीब पहुंचे तो किसी शख्स ने आपको पहचान कर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को इतला दी, ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती की आमद की इतला पहुंचाई और ख़ुद इस्तकबाल के लिए चल दिए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी आपके इस्तकबाल के लिए आए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुस्तरिब थे कि मुर्शिद पाक इस मरतबा बगैर इतला के तशरीफ़ लाए हैं और अपनी आमद के मुतालिक भी नहीं बता रहे। मौका मिलते ही हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज़ किया, हजूर, खादिम बारगाह को तशरीफ़ आवरी से बेशतर ही इतला से मुशर्रफ व मुमताज़ फरमा दिया करता था। इस मरतबा बगैर इतला तशरीफ़ लाए, इसकी क्या वजह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया, मैं इस गरीब के काम के लिए आया हूँ। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने तमाम हाल हज़रत बख्तियार काकी को सुनाया। बख्तियार काकी ने अर्ज़ की, हजूर, अगर आपका खादिम भी बादशाह से फरमाने आली कह देता तो उसकी क्या मजाल थी? उसके बमूजिब फरमाने आली इस शख्स को मुराद पूरी ना होती तो आपने खुद क्यों इस कदर तकलीफ गवारा की? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ये बात दुरुस्त है, मगर हर मुसलमान रहमत हक ताला से कुर्बत रखता है। जिस वक्त ये शख्स मेरे पास आया तो इंतहाई मलूल और हुज़ियन था। मैंने मुराकिब होकर बारगाह अहदियत में अर्ज किया तो मुझे हुक्म हुआ कि इसके रंजो गम में शरीक होना भी इबादत है। इसी वजह से मैं खुद यहाँ चल कर आया हूँ। अगर मैं वहीं से इस शख्स की सिफारिश कर देता तो इस सवाब से महरूम रह जाता जो कि हर कदम पर उसकी खुशी से हासिल है। कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रोज़ मैं मुर्शिद पाक ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर था और फ़क्र सलूक के मुताल्लिक बात हो रही थी। मुर्शिद पाक अचानक दाहिनी तरफ देख कर खड़े हो गए। तीन बार ऐसा हुआ
میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے، میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔ حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا ہرچے تو خواہی بخواہم روئے برسر آستانم بندائے راہ فرما باشد ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔ سلسلہ رشد و ہدایت۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو سناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف
اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے۔ فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔
پیارے دوستو، اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو اسلام کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے مشرق وسطی کے علاقے سے اس وقت بر صغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے بر صغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی ان کے پشت پر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر برصغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں اپنی عملداریاں قائم کی۔ اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے تھے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شکل پرتشدد مذہب کے طور پر بن چکی تھی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام برصغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا حملہ آوروں کے سروں کے ساتھ ساتھ صوفیوں، درویشوں اور عالموں کے ہاتھ بھی جاتا ہے، جو مشرق وسطی کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتاً نئی زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بزرگ دراصل مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے، ان کا رہنا سہنا نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، پیار و محبت، امن و دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پر، کبھی ذات پات کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر۔ ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار، محبت، امن، دوستی، احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے۔ ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بےتاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے، اور یوں اسلام کے پیغام نے بر صغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان تھا، اور دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مشرق وسطی کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا، مگر آج کل پیارے دوستو یہ آذربائیجان میں شامل ہے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ سید عثمان نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب ان کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروان سے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر بھی اختیار کیے۔ بالآخر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ 1274 عیسوی میں اپنی وفات تک سیون شریف میں ہی مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہترین شاعر، الحاد دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکرت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ ہے، اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورن کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی عقیدت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے آ گئے اور دریا سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت پیدا ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور میں ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا۔ انہیں جھولے لال بھی کہا جانے لگا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر انہوں نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں
عزاداری کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں ہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد لکھتے ہیں، گویا 47 میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت ہی نہیں کی، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کے پناہ گاہ میں جو کبھی اس دالان سے پھیلی ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئی، اس دالان تک سمیٹے ہوئے 3 اور دوست بھی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین سرخ بخاری۔ ان چاروں کو 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ باکمال شاعر بھی تھے۔ ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو سیہون شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے، ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر عالی النسب تھے۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی اپنے خاندانی اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت، سخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی میں مروان میں ہوئی۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین کا نسبی تعلق جو کہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت اور بے پناہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کی ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ پیارے دوستو، سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی دختر تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ طبیعت میں درویشی اور قناعت پسندی تھی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ اس ماں کی گود کا لال جب جذب و جلال کا جوہر بن کر سیہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب متصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروان میں ہوا اور وہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، منقول ہے لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ دکھائی گئیں جہاں شہداء کربلا مدفون تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے لوگ آتے تھے وہ آپ سے ہی وہی جگہ معلوم کرنے کے لیے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔
ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے کلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبت فرزند عطا ہوا۔ پیارے دوستو، تاریخ سندھ میں لکھا ہے، ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز کلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اس پر لال شہباز کلندر نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا، اس کی بیٹی نیک خاتون تھی، اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات کے بعد سید ابراہیم کربلا تشریف لائے۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پیارے دوستو، لال شہباز کلندر کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند میں ہی سید ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی روایت مشہور ہے، جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو گئی تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اسے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ جب کہ وہ اثر ختم ہوا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز کلندر کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ لب تاریخ کے سندھ کے مؤلف نے سال 583 ہجری تحریر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے ولادت باسعادت 1177 عیسوی نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور سے آپ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ لال شہباز کلندر جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو ایک رات خواب میں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرما کر کہا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ کلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز کلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں راسخ کر لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز کلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا
حضرت علی کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند ثالث نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام عثمان رکھنا، جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد عثمان غنی کے مزار پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کے والد نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا، اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو لال کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ لوگ آپ کے لال لباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لال لباس پہننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین اکثر لال لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لال لباس میں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لال لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لال لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر نے لال کلر کو پسند فرمایا۔ باحوالہ پرواز قلندر۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کی رحمت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ پیارے دوستو، شہباز کے لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ شہباز کے معنی سردار اور باز کے معنی ہیں اڑنا، تو اس کا مخفف یہ ہوا اڑنے والوں کے سردار شہباز کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو عن قریب ایک باز ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سید عثمان کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرہ النساء کی روایت کے مطابق جب آپ کو اپنے مرشد پاک سے خلافت کا اعزاز حاصل ہوا تو آپ کے شہباز کے لقب بھی مرحمت ہوا۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قلندر، سیف السان، شمس الدین اور مخدوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔
بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارو دوستو تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلہ ہے، اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز جو ہے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلہ کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہے، میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلہ پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجہ نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے زمین لرزنے لگی۔
سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا، تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے راجہ چوپٹ کو بد دعا دی جس سے راجہ کا قلعہ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ملتان میں قیام۔ ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا۔ سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی، آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی، آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پسوانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گندم لے کر اپنے صحن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی، لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے گندم پیستے وقت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی۔
پیارے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے، گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے۔ وہ عورت چونکہ بدکار تھی، فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بالکل حرام ہے۔ میں اس وقت روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ۔ پیارے دوستو، آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا، ہوس میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے، مجمع لگ گیا، سب لوگ اس سے پوچھنے لگے، بی بی کیا ہوا؟ عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی۔ آپ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے آدمی، اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی۔ تب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے گا؟ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے، جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ پیارے دوستو، قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ لال شہباز قلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور فرمانے لگے، اے معصوم بچے، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے۔ اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بالکل گم ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ پیارے دوستو، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی، اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک بار درویشوں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔
جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا، تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان کے عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ صحرا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ قافلے کے سردار نے انتہائی عاجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنا سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم قیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر جو موجود تھے، اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھیں۔ مریدین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ہو رہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی۔ آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب کائنات، مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے، ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشا کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو مردان درویش میں سے 2 آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، ان کا معاش کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد تھی، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے، گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی۔ بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدگماش ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ بھی وصول کرتے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی قلیل کردار میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا، وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے، اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ پیارے دوستو، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کے
یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے؟ اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پھر کلمہ استغفار پڑھا، اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے، بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا قلع کما ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت لال شہباز قلندر تھا، اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا۔